سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں جو جام شہادت نوش فرمایا وہ قربانی نہیں تھی۔ امام حسین اور امام حسن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا تھا، ان کو تو قربانی دینے کی ضرورت نہیں تھی، یہ عام انسان نہیں تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نفوس تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتا تھا۔ یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ امام حسین نے جو قربانی دی تو اس کے عوض ان کو کیا ملا، یہ کہنا درست نہیں ہوگا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جام شہادت نوش کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ اللہ نے ایسا فیصلہ کر دیا، انہوں نے تو صرف تابع داری کی۔ اور آپ کو شاید سمجھ میں نہ آئے لیکن مجھے کہنا تو ہے، امتحان یہ امام حسین کا نہیں تھا، امتحان یہ تھا محمد رسول اللہ کا، کیونکہ امام حسین کو اپنے آپ سے اتنی محبت نہیں تھی جتنی محمد رسول اللہ کو امام حسین سے تھی۔ خون تو امام حسین کا بہا کربلا میں، لیکن چھنی ہوا تھا سینہ مصطفیٰ۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی محبت دی ہے، اس محبت کی زکوٰۃ تھی یہ۔ امام حسین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے ہمیں تو نہیں معلوم، ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی شدت کی محبت کرتے ہیں کہ اللہ نے نوٹس لے لیا، یعنی اللہ کی نظروں میں یہ بات آ گئی کہ ارے یار میرے علاوہ تو یہ کسی سے محبت ہی نہیں کرتے۔ اب تو ایک ہوتی ہے نا ہلکی پھلکی محبت اولاد سے، لیکن اتنی زیادہ محبت تو نہیں ہوتی ہے جتنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی اپنے نواسوں سے، کہ امام حسین اور امام حسن حضور نماز کی حالت میں پیچھے آ کے وہ کمر پہ چڑھ جاتے، سجدے میں ہوتے تب وہ کمر پہ چڑھ جاتے، اور حضور پھر کافی دیر تک سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتے، سر اٹھائیں گے تو بچے گر جائیں گے۔ یا پھر گفتگو فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آ کے گود میں بیٹھ جاتے۔ تو اب امام حسین کی آپ قدر و منزلت اور امام حسین کا مقام کیسے سمجھیں گے کہ جنہوں نے پرورش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر بیٹھ کے پائی ہے، حضور کے گیسوؤں سے کھیلتے رہے، حضور کی گود میں، وہ حضور کی گود میں بیٹھے ہیں اور وہی الہی اتر رہی ہے۔ میں تو نہیں کومنٹ کر سکتا امام حسین کے مقام اور عقیدے پہ، سرکار کی بارگاہ میں ملتجی ہوں کہ جو ہمت امام حسین کو حاصل تھی
ہمیں بھی اس ہمت سے کچھ حصہ عطا فرمائے۔ بہت باہمت ذات تھی وہ، بہت باہمت، بہت بڑا سینہ، بہت بڑا جگر تھا ان کا۔ قربانی نہیں تھی وہ، قربانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قربانی تو اس سے لی جاتی ہے جس کو آزمایا جائے۔ اب امام حسین کو کیا آزمایا جائے گا؟ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک تم ساری دنیا سے اپنے والدین سے بھی زیادہ مجھ محمد سے محبت نہیں کرو گے تو تم مومن نہیں بن سکتے۔ وہ تو آلریڈی حضور کی محبت میں ہیں، بلکہ حضور ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب ان کو کوئی اسٹرگل نہیں کرنی پڑی مومن بننے کے لیے، ہیں فطری طور پر ان کے قلب میں حضور کا عشق تھا، تو پھر مزید اب کیا ان کے امتحانات ہوں گے اور کیا ہوگا کچھ۔ میں ایک دفعہ یہ جو نعمان آتا ہے تو افضال زیدی ایک صاحب تھے، کراچی میں عثمان آباد میں ان کا گھر تھا، تو وہاں جو ہے ایک رات کو 1 بجے محفل ہوا کرتی تھی، تو میں اس میں ایک دن گیا، تو میں وہاں گیا تو ایک خاص وقت ایسا آیا کہ جب مجھے یعنی بابا فرید نظر آئے۔ بابا فرید مجھے نظر آئے اور وہ مجھے اپنی طرف اشارہ کرنے لگے، میری طرف آؤ۔ تو میں کہنے لگا کہ میں چل کے آؤں؟ تو انہوں نے کہا ہاں چل کے آؤ۔ تو کھڑا ہو کے میں چلنے لگا تو آگے دیوار تھی کمرے کی، تو وہ کہنے لگے کہ آؤ نا، تو میں نے کہا سامنے تو دیوار ہے، میں کیسے آؤں؟ تو وہ کہنے لگے کہ ایک قدم دیوار پہ رکھو۔ دیوار پہ قدم رکھا تو میں وہاں پہنچ گیا۔ اب میں نے دیکھا کہ وہ جو ہے ایک بڑا سا جو ہے گنبد ہے، کوئی عمارت ہے جیسے مزار ہوتے ہیں، تو وہاں پر وہ ہاتھ میں ان کے تلوار ہے بابا فرید کے، آنکھیں سرخ ہیں اور وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں چوکیداری کر رہا ہوں۔ پوچھا کہ یہ مقام کون سا ہے؟ تو کہنے لگی کہ یہ کربلا ہے اور یہ امام حسین کا روضہ ہے۔ تو امام حسین کے روضے کے باہر وہ کھڑے ہوئے اور چوکیداری کر رہے تھے۔ تو مجھ سے کہنے لگے کہ کیا تم اندر جاؤ گے مزار میں؟ تو میں نے کہا ہاں چلا جاتا ہوں۔ چلا گیا۔ میں اندر جب چلا گیا تو اندر دیکھا کہ وہ گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں ان کی قبر میں، جیسے کوئی خیمہ ہوتا ہے، گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں، ایک طرف جو ہے حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بی بی فاطمہ بھی ہیں، حضور بھی تشریف فرما ہے، امام حسن بھی ہیں، سارے ان کے جو ہے بچے ہیں، یعنی علی اصغر بھی، علی اکبر بھی، یہ سب لوگ موجود ہیں وہاں۔ تو جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے پہنچتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو گئے۔ تو امام حسین کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ بیٹا ان کو سرکار گوھر شاہی نے بھیجا ہے۔
ان کو سرکار گوھر شاہی نے بھیجا ہے، ٹھیک ہے؟ دو چار جملے ایسے ہیں وہ میں نہیں کہوں گا۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بتاؤ اپنی خیالات اس کو۔ تو انہوں نے جو ہے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ جب میں کربلا میں تھا، جب میں کربلا میں کھڑا تھا تو اس وقت جو ہے نانا جان نے آ کے وہ جو نسبت آدم والا قطرہ تھا وہ نکال دیا۔ نہ میرے دل میں بچوں کی محبت رہی، نہ میرے دل میں بیوی کی محبت رہی، میرے دل سے تو سب کافور ہو گیا، جذبات ہی نہیں تھے، جذبات ہی نہیں تھے۔ بس ایک ہی چیز ذہن میں تھی کہ کسی طریقے سے نانا جان جو ہیں وہ راضی ہو جائیں، یہ جو امتحان پڑا ہے اس میں سرخرو ہو جاؤں۔ اور مجھے ابھی بھی یہ جملہ ان کا یاد ہے، میرے کاندھے کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا، بڑا ان کا جو ہے یعنی بڑے یعنی قداور تھے، وہ قداور تھے۔ اور انہوں نے پاکستان میں جو تاجر وغیرہ ہوتے ہیں نا، وہ جب منڈی وغیرہ جاتے ہیں، بازار وغیرہ جاتے ہیں تو اندر جو ہے وہ ایک ویسٹ کوٹ سا پہنتے ہیں جس کو کہتے ہیں سلوکا۔ ہاں تو انہوں نے کوئی قمیض وغیرہ نہیں پہنی بلکہ وہ سلوکا ٹائپ ایک چیز پہنی ہوئی، اور ان کے سینے کے بال جو ہے وہ نظر آ رہے تھے، اور ان کی جو ہے نا داڑھی بھی بڑی خوبصورت داڑھی، ان کی امام حسین کی بڑی خوبصورت داڑھی۔ یعنی میں جب ان کو دیکھ رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لقمہ دیا، مجھے کہنے لگے کہ تم کو حسین کو دیکھنے میں اس لیے مزہ آ رہا ہے کیونکہ میں نے کئی سال اس کو محبت سے دیکھا ہے، تم جو ٹکٹکی باندھ کے حسین کو دیکھ رہے ہو اور مزہ آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کئی سال بڑی محبت سے اس جسم کو دیکھا ہے، بہت پیار سے دیکھا ہے جب بھی دیکھا ہے۔ اور آپ یقین کریں امام حسین کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کا جی چاہے گا کہ آپ ان کو یعنی حق کر لیں، ان کو حق کر لیں، بڑا آپ کا دل جو ہے وہ پگھل جائے گا، چمٹنے کو جی چاہے گا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ یہ جو جسم ہے ایک لباس کی طرح تھا، جسم ایک لباس کی طرح تھا، روز نہا دھو کے لباس تبدیل کرتے ہیں، ہم نے خون سے نہا کے لباس اتارا ہے۔ یہ تاریخی جملہ مجھے آج بھی ان کا یاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ روزانہ پانی سے نہاتے دھوتے ہیں اور لباس اتارتے ہیں اور دوسرا پہنتے ہیں، ہم نے خون سے نہا کے ایک نیا لباس پہننے کے لیے یہ لباس اتار دیا ہے۔ اور پھر مجھے کہنے لگے کہ تو بھی اتار دینا یہ لباس، تو بھی اتار دینا۔ خیر بہت اور بھی باتیں ہوئیں ان سے، مجھے یہ محسوس ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے ہی ان کا سینہ جو تھا وہ مدینہ بنا ہوا تھا، نور ہی نور تھا ان کے تو اندر۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کو قربانی دینے کی کوئی ضرورت ہے، کیا قربانی دیں گے، یوں سمجھ لو کہ وہ تو اللہ کے گھرانے کے لوگ ہیں۔
اب اگر وہ اللہ کے گھرانے کے لوگ ہیں تو اللہ کی کیا قربانی ہوگی ان کی؟ اللہ کے نہ صحیح مصطفیٰ کا تو گھرانہ ہے نا. Aura TV. Guidance. Brought to you